حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سائبر کرائم لا جو ہے ہمارا، جو نواز شریف صاحب کے دور میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا، اس کے تحت بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کیسز ڈالے گئے ہیں۔ اسد علی طور پچھلے ہفتے انہیں اس لاء کے تحت گرفتار کیا گیا، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ حوالات میں بند کیا گیا۔ اتوار کو ان کی ایک اور پیشی ہوئی اور ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں 3 روزہ مزید ریمانڈ چاہیے۔ انہیں جب کل لایا گیا تو ان کی حالت کافی خراب تھی، نہ وہ چل پا رہے تھے، نہ زیادہ بول پا رہے تھے۔ ان کے وکیل وہاں موجود تھے، ہادی علی چٹھا، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چٹھا صاحب، ذرا سا بتائیے گا کہ کل جو ہے کیا ہوا عدالت میں اور مزید 3 روزہ ریمانڈ کیوں دے دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، کل بیسیکلی عدالت میں جب اسے پیش کیا گیا اسد کو، تو اسد کی حالت بہت غیر تھی، کیونکہ جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پچھلی ملاقات میں اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا، بتایا تھا کہ وہ بھوک ہڑتال پہ ہے، اس نے کھانا اور پینا دونوں بند کیے ہوئے تھے۔ تو جب اس اتوار کو جب اس کو پیش کیا گیا تو اس وقت وہ 3 اور 4 دن سے تقریباً کچھ نہیں کھایا تھا، اس نے پیا تھا، جو کہ بظاہر اس سے نظر بھی آ رہا تھا اس کی حالت سے، اس کی میڈیکل حالت سے۔ اس میں جو پچھلی ہیئرنگ تھی اس پہ ہم نے جج صاحب سے استدعا کی تھی کہ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے آرڈر کر دیں، جو انہوں نے کر دیا تھا، اور اس کی میڈیکل رپورٹ بھی یہ شو کرتی ہے کہ وہ بھوک ہڑتال پہ تھا۔ ان سے جب جو تھوڑی سی ہے نا، جی ان سے جب تھوڑی سی بھی بات ہوئی پروگرام سے پہلے تو کیونکہ میں نے پوچھا کہ بھوک ہڑتال کی نوبت کیوں آئی، تو انہوں نے کہا کہ اسد طور کو رکھا گیا ہے سائبر کرائم رپورٹنگ سیل، یہ حوالات ہیں ایف آئی اے کی، جہاں پر سائبر کرائم کے تحت جن لوگوں کو ڈیٹین کیا جاتا ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جس سیل میں یا حوالات میں یہ ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور 19 لوگ ہیں، اور وہ اتنا ٹائٹ ہے یا کنجسٹڈ ہے کہ اس میں سب لوگ ایک ساتھ لیٹ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک ٹارچر کا طریقہ ہوتا ہے، وہاں پہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے، وہاں پہ کھانے کا ایشو ہے، وہاں پہ انٹیروگیشن جو ہے اس کا ایشو ہے۔ چٹھا صاحب، اگر آپ لائن پہ واپس آ گئے ہیں تو خود ہی تھوڑا بتا دیں کہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے بھوک ہڑتال پہ جانا پڑا۔ پہلے دن جب وہ اریسٹ ہوا تو صبح کے وقت 3 لوگ موجود تھے، مگر جس رات وہ اریسٹ ہوا اس کے بعد وہاں 19 لوگ آ گئے، اسی میں ہاؤس کیے گئے، اور اس میں 19 لوگ اگر ہوں تو وہ ایک ساتھ اکٹھے سو بھی نہیں سکتے، لگ بھگ ان میں سے کچھ کو کھڑا رہنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سیل کے باہر بھی کھڑے ہوں تو اس میں اتنی بری تعفن اور بدبو ہے کہ آپ باہر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، اتنی گندی اسمیل ہے اس میں۔ اس کے علاوہ صرف اس کی جو کنڈیشن کی بات نہیں ہے، مگر اس سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران، وہ سوالات بھی ایسے ہیں کہ وہ انسان کو دماغی طور پہ توڑنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ آپ اگر کسی سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھیں، اگر کسی کو پتہ چلے کہ اس کی انکوائری تو چیف جسٹس قاضی فائیسہ کے خلاف ملیشس کیمپین کرنے پہ شروع کی گئی تھی انکوائری، مگر انویسٹیگیشن کے سوال اس کے برعکس ہیں۔